بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا کا اہل رب تو جہاں ہے، نہایت رحم والا مہرباں ہے، کنارہ ہی نہیں لطف خدا کا، وہی مالک ہے بس روز جزا کا، عبادت تیری ہی کرتے ہیں سب ہم، مدد تجھ ہی سے کرتے ہیں طلب ہم، ہماری درگزر یا رب خطا کر، تو راہ راست ہم سب کو عطا کر، دکھاؤ راستہ جو کھو گیا ہے، تیرا انعام جن پر ہو گیا ہے، دعا تجھ سے یہی کرتے ہیں ہم سب، نہ کر شامل غضب والوں میں یا رب۔ جمشید خان مکھی، جنرل سیکرٹری حلقہ ارباب گلگت۔ میں نے بنیادی طور پر جو شاعری کی ابتدا ہے وہ 1970 کی دہائی میں نے شاعری شروع کی، اور بیسیکلی میری شاعری جو ہے وہ یہاں کی جو ریجنل لینگویج شنا ہے ہماری، اس مادری زبان ہے میں نے شنا میں پوئٹری شروع کی، لیکن بعد میں چونکہ کچھ استحصالی قوتوں کو ہماری زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے بھی ضرورت محسوس کی کہ ہم قومی زبان اردو میں بھی اپنی پوئٹری کا شاعری کریں، تو پھر آہستہ آہستہ اردو کی طرف آئے۔ ابھی ہم شنا میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، تو شنا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ شنا، چونکہ یہاں ریجنل لیول پر بھی کوئی اس کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات ہوئے نہیں، پچھلے اس موجودہ حکومت نے تھوڑا سا انیشیٹو لیا تھا، اس میں کچھ الفیبٹس کا جھگڑا تھا وہ بھی حل کرایا تھا، اور وہ دوسری بات اس کو ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے اس شنا کتاب کو ریکمنڈیشن دی کہ اس کو آپ نصاب میں شامل کریں، تو اس میں طے ہوا تھا کہ اس سال میرے خیال میں 2018 سے اس کو بنیادی جو نچلی کلاسز ہیں اس میں شامل کریں گے، لیکن پتہ نہیں کہ وجوہات کی بنا پر یہ نہیں ہوا۔ البتہ ایک بڑی پیش رفت اس میں ہماری شنا کے حوالے سے ہوئی ہے کہ اس میں قرآن کا ترجمہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں جلال آباد کے، اس نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے شنا میں، قرآن کا ترجمہ، تو یہ زبان کے حوالے سے تو میں چونکہ ایز اے پوئٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اردو میں کچھ پوئٹری آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہم کس خطے میں رہتے ہیں، ہمارا علاقہ کی اہمیت، اس حوالے سے میں نے کچھ اشعار کہے ہیں کہ ہم اپنے دیس جیبی کے حسین پیکر میں رہتے ہیں، ذرا محل وقوع دیکھو زمیں کے سر میں رہتے ہیں، میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا، یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں، چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم ہمسائے کوثر میں رہتے ہیں، رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں، حیاداری کا دیتے ہیں سبق کو ہو جبل میرے کہ سر کو سار کے بھی برف کی چادر میں رہتے ہیں، پہاڑی سلسلے تینوں یہاں آپس میں ملتے ہیں، یہ دریا برف کے صحرا ہمارے گھر میں رہتے ہیں، محبت عام کر لینا دکھی کار رسالت ہے، تعصب کے صنم سارے میری ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ جیبی کے حوالے سے تھی، تو باقی مختلف امن کے حوالے سے یہاں کے ہمارے ادبی حلقوں نے بالخصوص حلقہ ارباب اور یہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں پریس کلب گلگت کے، انہوں نے مل کے کئی پروگرام کیے، یہاں متحارب گروپوں کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، ان حالات میں جب گلگت جو ہے بدامنی کی آگ میں جل رہا تھا، تو بہت
امن کے لیے بھی بہت کلیدی کردار ہمارے صحافیوں اور ہمارے شعراء نے یہاں ادا کیا، اور ان کی شاعری سے بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ہم نے قیام امن کے لیے یہاں پہ کیا کیا قربانیاں ہمارے دوستوں نے دی۔ تو امن کے حوالے سے میرے کچھ اشعار کی ان حالات میں لکھے ہیں جب گلگت جو ہے بدامنی میں تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے، کہ روش لوگوں میں الفت کی نہیں ہے، وطن فردوس سے بڑھ کر ہنسی ہے، تعصب نفرتیں اب کاشت کر لو، بڑی زرخیز گلگت کی زمیں ہے، ابھی تو آزمائش کی گھڑی ہے کہ ملت منتشر ہو کر کھڑی ہے، میں بے بس ہو گیا اپنے چمن میں، تمہیں کیوں شیخ مذہب کی پڑی ہے، تمہارے لب پہ کیوں تالے پڑے ہیں، کسی کو جان کے لالے پڑے ہیں، زمیں تا عرش بے تاثیر کب سے، میری آہیں میرے نالے پڑے ہیں، غریبوں کو یوں مت مارو خدا را، ابھی بھی ہوش میں آؤ خدا را، اگر ہو امن مجھ کو مارنے سے، مجھے سولی پہ لٹکاؤ خدا را، تعصب سے بڑا پیغام یہ ہے، بہاؤ خون در سے عام یہ ہے، مسلمانوں کا جب انجام یہ ہے، میں کافر ہوں اگر اسلام یہ ہے۔ ان کی چھاؤنیوں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس بجلی کا فقدان ہے، بہت کم ہے، تو یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں کہ پانیوں کے اندر رہتے ہوئے بجلی سے محروم۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک تک کہا ہے کہ بدل دے خو امیر وقت ورنہ، سبق اقبال کے شاہین دیں گے، نہ بجلی دے سکے آدھی صدی میں، وہ حاکم کیا ہمیں آئین دیں گے، نہ بجلی دے سکے آدھی صدی میں، وہ حاکم کیا ہمیں آئین دیں گے۔ اور دوسری بات ادب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہاں پہ جو حکومتیں ان کی ترجیحات میں ان چیزوں کی ترقی ہے نہیں۔ ابھی تک ہم جو ہیں حلقۂ ارباب ذوق چل رہا ہے، ادبی خدمات انجام دے رہا ہے، اس کے پلیٹ فارم سے بکس کی شکل میں کئی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ایک عرصے سے ہمارے ان حلقوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی ہے سرکاری سطح پہ۔ اور میرے حکمرانوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ ادب اور کلچر کی ترقی کے لیے خصوصی جو ہے اعانت کریں، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کسی معاشرے میں فکری تبدیلی لانے والے ادارے، یہی ادب اور کلچر، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میری یہی حکمرانوں سے گزارش ہوگی اور یہ پیغام ہوگا کہ کھولیں گے آؤ دیس میں ایک امن کا سکول، رحمت کے قدسیوں کہو پل پل جہاں نزول، مہر و وفا خلوص محبت نصاب ہو، قائم صداقتوں کے جہاں پر رہے اصول، ہم تو تعصبات کی بھٹی میں جل گئے، جانے خدا گئے ہیں کہاں امن کے رسول، بے لوث دوستی کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، دے کر خودی مفاد ملے تو نہ کر قبول، افسوس لینے والا کوئی ایک بھی نہیں، تقسیم کر رہا ہے دکھی الفتوں کے پھول۔